سر آپ وہ پکچر بھی نا شیئر کر دیں. اوکے. بفور گوئنگ ان ٹو دا ڈیپتھ پہلے ہم لاسٹ کلاس سمری دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اب اوکے تو ہم نے اپنے لاسٹ کلاس کے اندر جو ہے وہ ڈوپامین اسٹارٹ خیر تو ہم نے اپنے لاسٹ کلاس کے اندر جو ہے وہ ڈوپامین اسٹارٹ کیا تھا. اور ڈوپامین کے اندر سب کو ہم نے اس کا ایک بیسک انٹروڈکشن کرا تھا. میں اس کا انٹروڈکشن اگر دوبارہ ریپیٹ کروں تو بیسیکلی ہم اپنے ای آئی کے کورس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس میں 4 ہارمونس کے سیٹ کو پڑھیں گے، جس میں آتا ہے ہمارے پاس ڈوپامین، آکسیٹوسن، اینڈورفن، اور ہمارے پاس جو آتا ہے وہ کورٹیسول آتا ہے. صحیح. تو یہ ہم نے ہارمون جو ہے نا، اور سیروٹونن تو میں بھولی گئی. خیر تو ان 4 ہارمونس کے اندر ہم نے ابھی تک کورٹیسول اسٹارٹنگ میں مہات نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا. اس کے بعد ہم نے ڈوپامین اسٹارٹ کیا تھا، سیروٹونن اسٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد آفٹر ورڈ دس از دا تھرڈ ون ہمارا انڈورفن اور آکسیٹوسن رہتا ہے ابھی، جو کہ لو ہارمون ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، کس طریقے سے کام کرتا ہے، وہ ہم اینڈ میں دیکھیں گے. پڑھنے کا اس سے مقصد کیا ہے، کیونکہ وی آل گیٹ ٹو نو کہ اصل میں آپ کی دماغ کی وائرنگ ہوئی ہوئی کیسی، آپ کی فطرہ کیسے الائیں گے، اور آپ نے اسے کیسے جو ہے نا ڈی کلٹر کر کے کیسے صحیح طرف الائنمنٹ کرنی ہے. لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈوپامین کے 5 سینٹر میں سے اس کا ایک ریسیپٹر پڑھا تھا، جو کہ ریسیپٹر آف اس سے پچھلی کلاس میں جو کہ کمٹمنٹ کا ریسیپٹر تھا، کہ جب آپ کسی سے کوئی بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کمٹمنٹ کو فل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے آپ کے دماغ کی وائرنگ کے ساتھ. بفور گوئنگ ٹو دا نیکسٹ ریسیپٹر ہم سب سے پہلے ڈوپامین کو ایک بار دوبارہ ٹچ کریں گے. ہماری پوری باڈی کے اندر جو سب سے خطرناک کیمیکل ہے وہ ہے بھی ڈوپامین، جسے ہم زومبی کیمیکل کہتے ہیں. بفور جمپ ٹو دا اندر پارٹ میں سب سے ضرور پوچھوں گی کہ what comes to your mind when I say the word zombie، مطلب کون ہوتا ہے زومبی؟ جی حسن، ایک منٹ لیجیے گا پلیز. مطلب باڈیلی الائیو ہو لیکن مینٹلی ڈیڈ ہے. اوکے نائس. جی روبی، who is a zombie؟ Zombie is something creepy, uh, clumsy, something scary. اوکے ڈن، صحیح. اوکے جی. زوہا یا زحل جو بھی نام ہے آپ کا، جی ہو از زومبی؟ زومبی سے ذہن میں مطلب زومبی کی ہی پکچر آتی ہے، ایک ایسی چیز جو دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہو. اوکے صحیح. چلیں عمیر آپ بتائیں گے کون ہوتا ہے زومبی؟ کوئی ایسی چیز یا ایسے لوگ جو میں سینس نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہی ان کا مطلب موٹیو ہوتا ہے موسٹلی. اوکے صحیح، ڈن، ویری نائس. چلے سب نے ڈیفینیشن تو بتا دی. اچھا میڈیکلی ہم زومبی کیسے کنسیڈر کرتے ہیں بیہیویئر پیٹرن کے اوپر؟ جب کسی بھی انسان کے اندر اس کی امپیتھی جو ہے وہ 0 پہ چلی جائے اور اس کے اندر جو ہرس گریڈ کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے اور وہ اس کے درمیان میں لائن ڈرا نہ کر سکے. صحیح، مطلب وہ فیئر ڈیسیجن نہ لے، وہ اپنا جو بھی فیصلہ لے چاہے اس فیصلے سے اگلے کی جان کیوں نہیں جا رہی ہو، اور بھلے اس کو ایک پرسن کا فائدہ ہو رہا ہو، اور وہ تب بھی اس بنا پر فیصلہ لے، یعنی اس کی امپیتھی 0 ہو جاتی ہے، تو اسے ہم کنسیڈر کرتے ہیں از زومبی ان دا ٹرمز آف بیہیویئر. صحیح. زومبی ہر وہ انسان ہے، ہر وہ ہے جو لوگوں کو اس طریقے سے گھوسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے فائدے، اپنے مفاد کے لیے، کہ اگلے کی بھلے اس کے مفاد کے چکر میں جان چلی جائے، وہ مر جائے، اسے اس کا کوئی غرض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لائن ڈرا نہیں کر سکتا. اب میرے دماغ کے ساتھ ایسے کیا پیٹرن ہوا ہے یہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے، جس کی بنا پہ اس کے تمام فیصلے جو ہیں وہ لالچ کی طرف بنا ہوتے ہیں. اگر میں جیسے اگر اسے گریڈ ہے اور ہرس کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ نیچرلی اس کے اندر نہ جنریٹ ہوتا ہے زیادہ جمع کر، اب زیادہ جمع کرنے کے اندر پیسہ، مال، دولت، اسباب، ہر چیز آتی ہے. صحیح ہے. اس چکر میں جب انسان ان تمام چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے اندر امپیتھی جو ہے نا کم ہوتی ہے. امپیتھی کیا ہے کہ آپ دوسروں کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھیں اور سوچیں اگر اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے. صحیح.
بعض اوقات ہم فیصلے کرتے ہیں اور اگر اگلے بندے کو آپ اس جگہ پہ نہیں رکھیں گے، کیا پتا اگلے بندے کا اس سے جو ہے ہرٹ ہو رہا ہو، صحیح، اور اس بیسس پہ آپ جو ہے فیصلہ کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ ایک فیصلہ آتا ہے کہ جب ہم دین کے فیصلے لینا شروع کرتے ہیں نا تو میجورٹی ہماری جو ہے نا وہ ہرٹ ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو اس میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فیئر والا فیصلہ کیا ہے، کیا جسٹس ہے، صحیح؟ جیسے بلال بھائی سے کہتے ہیں نا اصولیات، آپ نے اصول ڈرائیو کرنا ہے اس میں کہ اصولیات جو ہے نا وہ کیا کہتی ہیں، کون سی چیز ہے وہاں پہ ہو رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ کبھی نہیں مانیں گے، چاہے آپ نہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اینڈ میں کہتے ہیں کہ چاہے اب سورج یا چاند بھی رکھ دینا تب بھی میں نے اس کام سے نہیں ہٹتا، صحیح؟ تو یہ کیس، یہ اسلام کا سینیریو، میں اسلام کی فلسفی بالکل اینڈ میں ٹچ کروں گی۔ اسلام کی کتاب آئی ہے بیلنس کریٹ کرنے کے لیے، اب وہ بیلنس آپ کی زندگی میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے ہر اتوار میں جھلکے گا، اور وہی مقصد ہے آپ کی کتاب کا بھی۔ مگر زومبی کون ہوتا ہے ماڈرن ڈے ورلڈ کے اندر؟ ہر وہ بندہ جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کی جان بھی چلی جائے، بھلے اسے 1% کا فائدہ ہو رہا ہو، مگر وہ تب بھی وہ فیصلہ کرے گا۔ اتنی زیادہ اس میں ہرس ہے، اتنی زیادہ لالچ ہے اپنے لیے، صحیح ہے؟ نفسا نفسی کا جو ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس اس لیول تک جو ہے نا وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور بنا جو ہے نا سوچے سمجھے۔ بیسیکلی یہ ہوتا تب ہے جب آپ کے برین کے اندر آپ کا جو، اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے ہمارے پاس گاڑی ہے نا، گاڑی کے اندر اگر ایک سسٹم خراب ہو جاتا ہے نا، صحیح، تو ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا والا، جیسے اگر اے سی کا سسٹم گاڑی کے اندر خراب ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ یار گاڑی جو ہے نا وہ ورک، ایسی گاڑی ہمارے پاس اگر ایک سسٹم خراب ہے تو اس کا باقی سسٹم جو ہے نا وہ ورک کر رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ ہم یہی چیز انسانوں کے اندر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے، جیسے اگر وہ اٹھ رہا ہے صبح اپنے کام کر رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس یہ نارمل بندہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر اگر اس کا ایک ہارمون صحیح کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں باقی ساری چیزیں بھی صحیح کام کر رہی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ باقی ساری چیزیں بھی افیکٹڈ ہیں، وہ بےچارا ڈیلی بیسس پہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے اسے روبوٹک سمجھ لیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور یہ ہم ایکسپیکٹیشن لوگوں سے کرتے ہیں اس بنا پہ جب وہ کام نہیں کرتے اور ہم انہیں جج کرتے ہیں، دیٹ از اے ویری رانگ میکینزم۔ صحیح ہے، آپ کو کسی کو جج کرنے سے پہلے اس کے شوز میں آنا پڑے گا تاکہ آپ پتا کر سکیں کہ اگلے کے ساتھ مسئلہ چل کیا رہا ہے۔ اس بنا پہ آپ کے پاس ججمنٹ کا تو خیر رائٹ آپ کو ملا ہی نہیں ہے، آپ جج نہیں کر سکتے، آپ اس کے زاویے سے پکچر کو دیکھنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، یہی آپ کی امپیتھی ہے، یہی آپ کے اس جذبے کا نام بھی ہے۔ مگر خیر، تو جو بھی بندہ جس کے اندر امپیتھی کم ہو جائے گی اور ہرس کا ایلیمنٹ زیادہ ہو جائے گا، وہ اس لیے ہوگا کہ اس کے دماغ کے اندر جو میکینزم ہے، ہمارے پاس ڈوپامین کا ایک سینٹر ہے، ریسیپٹر، جو کہ ایکسٹرا کھل گیا ہے، صحیح ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ اپنے مطابق ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کے مطابق وہ بالکل فائن بندہ ہے، بالکل صحیح ہے یہ تمام چیزیں۔ مگر ہم جو کہ ایک بیلنس انسان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ ہاں بھائی اس کی پرسنالٹی میں یہ مسئلہ ہے، یہ غلط کر رہا ہے، صحیح ہے، وہ اپنے مطابق صحیح کر رہا ہے کیونکہ اس کے دماغ کے اندر یہ وائرنگ سیٹ ہو گئی۔ قرآن مجید میں وہ آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چاہ کے بھی ایمان نہیں لے کر آ سکتے کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر کر دیا، رائٹ؟ جب اچھا مزے کی بات، جب آپ کے برین کے اندر یہ اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے نا، حالانکہ مجھے بہت حیرانگی تھی، تو آپ کا ہارٹ جو ہے نا وہ نیچرلی امپیتھی کو ختم کر دیتا ہے اپنے اندر سے کورنگ کی بنا پر۔ سنتے ہوئے کتنا عجیب لگتا ہے نا، بٹ دیٹس ہاؤ یور فزیکل باڈی بہیو، رائٹ؟ جتنا زیادہ ہرس ہوگا اتنی زیادہ زیرو امپیتھی ہوگی، کسی کا درد محسوس نہیں ہوگا، کسی کے لیے کائنڈنس کا جذبہ نہیں ہوگا۔ جتنی زیادہ اپنے بارے میں، ہر خیال اپنے بارے میں، دنیا میں کیسے میں نے زندہ رہنا ہے، میں نے سروائیو کیسے کرنا ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہو رہا ہے میں اپنے آپ کو پہلے کیسے بچاؤں، یہ تمام چیزیں اپنی ذات کے گرد ہی گھومیں گی، صحیح؟ یہ انسان ہے۔ اب یہ انسان کیوں ایسا کر رہا ہے اس کی بیک سٹوری پہ چلیں گے ہم۔ سب کو پتہ ہے کہ ہماری کریشن یہاں پہ نہیں ہوئی ہے، ہم دنیا میں نہیں بنائے گئے، ہم جنت میں بنائے گئے، اور ہمارے اندر جو سول ہے، سب سے پہلی ایک بات یاد رکھیے گا کہ پہلے انسان کی روح بیمار ہوتی ہے اور جسم اسے فالو کرتا ہے، صحیح؟ روح پہلے بیمار ہوگی پھر جسم اس چیز کو فالو کرے گا۔ تو جب بھی نارمل بھی فیور یا کوئی تمام چیزیں، تو آپ کی باڈی کے اندر نا آپ کی روح بیسیکلی اٹ سیک، جب بھی ہے نا کہ جب آپ بخار یا کسی بھی ایلیمنٹ میں، تو آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، آپ بخار جو ہے وہ جہنم کی آنکھ سے، اور پانی جو ہے وہ اس کا علاج ہے، حضرت علی کا قول ہے، خیر۔ تو اسی طریقے سے کیونکہ ہم سب جنت کی مخلوق ہے، جنت میں پیدا ہوئے، نیچے آ گئے، جنت میں آدم کا بیٹا ہرس تھا،
صحیح ہے, اسے پوری جنت ملی, obvious سی بات ہے, وہ تھوڑی چاہے گا کہ یہ اتنے چھوٹے سے پلانٹ پہ لا کے مجھے بتا دیا. وہ جس چیز کو چاہے گا وہاں اسے وہ چیز ملے گی, وہ شراب کو چاہے گا وہ چیز بھی اسے ملے گی, جس چیز کی وہ بس خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آئے گی. ایسے ایسے پھل, ایسے ایسے مشروبات آئیں گے جو اس نے کبھی نہیں دیکھے. سونا چاندنی اس کے لیے بہت عام چیز ہے, وہ ایمرلڈ پہنا ہوا ہوگا, اور ہمارے پاس اس کے روبی اور زرکود اور یہ ساری چیزیں اس کے گہنے ہیں. صحیح ہے, ان تمام اعتبار سے اس نے اپنی ایک زندگی گزاری ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم جو ہے وہ اس پیڑ سے پھل, جو ہماری وہ ریسٹورینٹ کہانی ہے, اور پھر وہ نیچے آ جاتے ہیں. میں نے جب کل اس کا لیکچر سرچ کری تھی تو میں نے یہ بات پڑھی تھی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے یا نہیں, بٹ میرے لیے یہ بہت نیو تھی, کہ جب آدم اور حوا نیچے اترے تھے تو وہ فوراً نہیں ملے تھے, رائٹ. وہ جبلے نور کے پوائنٹ پہ ملتے ہیں, ان کا سول ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہا تھا. مطلب انہیں یاد تھا کہ یار ہمارا کوئی پارٹنر تھا جنت میں جہاں سے ہم آئے, کیونکہ روح کو یاد ہے اصل کہانی ساری. صحیح ہے, تو جس کی بنا پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جبل نور کے پوائنٹ پہ, جبل رحمت ہے گیس, اس کے پوائنٹ پہ انہیں ملایا, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو ہے نا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر بنایا, اور پھر وہ گھر بناتے ہیں. صحیح, وہاں پہ اس پوائنٹ پہ وہ یونائٹ ہوئے تھے. لائک دے فائنڈ ایچ ادر فار اے وے لانگر ٹائم. انہوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈا. کس بیسس پہ ڈھونڈا؟ کیونکہ وہ دماغ کی جو میموری تھی. آدم کے بیٹے کے اندر اور آدم کی جتنی اولادیں آئیں گی قیامت تک, جتنی اولادیں آئیں گی, ان سب کے پاس یہ اسٹوریج میموری ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ یاد کرو اپنا وعدہ الس, کیا کر کر آئے تھے مجھ سے, کیا وعدہ کر کے نیچے اترے تھے, اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں کہا کہ یہ اس کے بعد ابھی ہم آگے چلیں گے, مگر خیر وعدہ الس آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیا وعدہ کرا تھا. ہمیں وہ یاد اس لیے نہیں ہے کیونکہ دنیا بنائی آپ کو ڈیفائل کرنے, بنائی اس لیے کہ آپ اس سے دھوکا کھائیں. اس بیسس پہ اب ایک چیز ہے جو مشکل کریٹ کری ایگزامینر نے کہ یہ ٹف ہے یا آپ یہاں پہ, مگر اس ایگزامینر نے آپ کو شیٹ رول جو ہے نا وہ پہلے بتا دیں کہ کس طریقے سے بیلنس کریٹ کرو گے, کیا کیا کرنا ہے. میں اپنی کتاب نیچے بھیجوں گا, اپنا نبی نیچے بھیجوں گا, 114 بار وہ پوری سائیکل ریپیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو ایسے نبی آئیں گے, یہ پیغام ہوگا, یہ اس طریقے سے لوگ پھر انہیں دھتکار دیں گے, یہ مسئلہ ہوگا, لیکن حق ہمیشہ قائم رہے گا. صحیح, 114 بار ریپیٹ کر کے دکھایا, آخری نبی بھیجا, مہر لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو ہے نا آپ تک وہ پیغام پہنچایا کہ میرے کندھوں پہ سے اتر کے اب یہ تمہاری طرف ہے, اب تم نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. صحیح ہے, تو اسی طریقے سے آدم کے بیٹے کے اندر اور آدم کی بیٹی حوا کی بیٹی کے اندر وہ ہرس موجود ہے. صحیح, وہ ہرس آپ کی ڈوپامین ہی کے اندر اسٹورڈ ہے, وہ آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس پہ آیا کہ لوگوں کو ان کی فطرہ کے اگینسٹ مت وہ کرو, اللہ کی فطرہ میں تغیر اور جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آپ نہیں کر سکتے چینج, رائٹ. چینج کون کر سکتا ہے؟ obvious سی بات ہے کریٹر, وہی بتائے گا مشین کیسے کام کرے گی. کیسے بتائے گا وہ مشین کیسے کام کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے, مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. لائک لٹرلی آپ کو ایک پلانٹ پہ چھوڑا, ایک بہت اچھے سے پروگرام ہم نے آپ کو جگہ پہ رکھا ہوا تھا, اس سر سے اتار کے ہم ایک آپ کو آئی لینڈ پہ لے آئے. اب ہم نے آپ کے سامنے ایک کتاب رکھ دی ہے کہ بھائی اس کتاب کے ذریعے ڈھونڈو گے اور باہر نکل آؤ گے اس راستے سے. صحیح, اب خود آپ اس سے ڈی اٹیچ ہو کے, ڈی لنک ہو کے جائیں گے اور کسی اور کو ڈھونڈ کے آئیں گے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ڈوپامین کیا, دماغ کی ہر رگ پھٹے گی. کوگنیٹو ڈسیزن, دماغ اندر ہی اندر دھماکے کرے گا کہ مطلب یہ کیا کر رہے ہو, ڈھونڈنا کہاں سے تھا اور کیا ڈھونڈ رہے ہیں ہم بیٹھ کے. صحیح, تو اس کتاب کے اندر نیچرلی اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی آپ کے لیے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے, مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے نا, آدم کے بیٹے کو اگر ایک پہاڑ سونے کا مل جائے تو وہ دوسرے پہاڑ کی طرف جائے گا کہ مجھے دوسرا پہاڑ جو ہے نا وہ بھی چاہیے. تو اسی طریقے سے وہ والی کہانی جو ہے نا, بس یہ کہانی میں نے بتا دی, یہ سب یاد رکھنا ہے کہ بیسیکلی آپ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. کسی انسان کے اندر جب امپیتھی کم ہو جاتی ہے اور ہیرس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, صحیح ہے, وہ زیادہ ہوگا, وہ ایک جگہ تو ہمارے پاس ہیرس کا ایلیمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر کسی چیز کی طرف بھاگنا ہی ہے, اگر کچھ جمع کرنا ہی ہے, تو یہ نیکی کی دوڑ میں بھاگو, اس میں ایک دوسرے سے آگے نکل لو. Now he is creating that balance. صحیح ہے, اس میں پہلے آپ کو ٹیسٹ دیا گیا, اب آپ کے اوپر بیلنس کریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے اس اسکیل کو بھائی بیلنس کرنا ہے, دماغ کو کدھر لگانا ہے اور کہاں لگ رہا ہے وہ, رائٹ. آپ کا نیچرل فطرہ ہے کہ آپ چیزوں کو کریکٹ کرنے کی طرف بھاگیں گے, یہ آپ کی فطرہ ہے. میں اگر کسی سے, میں نے یہ جب سروے لیا تھا, میں نے سوال کیا تھا, میں نے آپ لوگوں سے سوال آپ کو ہوم ورک میں ڈالا ہے, تو میں نے سب سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو میں کتنے پیسے دوں جو آپ جو ہے نا وہ واقعی مطمئن ہو جائیں. تو اب ایک تو سیاسی بیان ہمارے پاس آتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ نا بس 500 کروڑ انف ہے.
میں نے کہا صحیح. میں نے کہا بہت سیاسی بیان ہے. میں نے کہا باقی 500 کروڑ تو ایک نے کہا کہ جب تک زندگی ہے نا تب تک پیسے آتے رہیں, تب تک مجھے سوچنا نہ پڑے. تو ایک نے بہت معصوم, انہوں نے کہا جتنا دنیا میں پیسہ ہے نا سارا کا سارا میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو. تو دیٹس ہاؤ آپ, یہی آپ کی فطر ہے, یہ آپ ایسے ہی ہیں اصل میں. وہ اسی طریقے کی آپ کی جو ہے نا وہ فطرہ لائیں گے. اب اسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے کہ کس چیز کے پیچھے بھاگنا ہے اور کہاں بھاگ رہے ہیں. سب کچھ اینڈ میں ملے گا جنت میں جا کے. جب سے آپ پہلا قدم رکھیں گے نیچرلی آپ کی باڈی آپ کو اسی مائنڈ سیٹ پہ لے آئے گی جس مائنڈ سیٹ آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ آپ اس جگہ کو کبھی چھوڑ کے گئے تھے, کیونکہ آپ کے سول کے پاس وہ میموری ہے, رائٹ. وہ نیچرلی آپ کو وہ آ جائے گا, آپ کو اپنا گھر نیچرلی یاد ہوگا کہ یہاں میں رہتا تھا. صحیح ہے, تو یہ تمام چیزیں آپ کو نیچرلی یاد آ جائیں گی اسی وقت جیسے آپ جنت میں انٹر ہوں گے انشاءاللہ. جیسے آمین. تو جیسے آپ ادھر انٹر ہوں گے آپ کو نیچرل یاد, آبویس سی بات ہے بادشاہ کا بچہ بادشاہ کی طرح ریک کرے گا بالکل. تو اس طرح اس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا آپ نے جو جو سروائیو کرا اللہ کے کہنے کے اوپر, اس چیز کو چھوڑا جو نیچرلی آپ کی فطرت تھی, اپنے نفس کو مارا, کنٹرول کر کے دکھایا, اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز بتا کے اس کا ریوارڈ آپ کے سامنے رکھے گا. صحیح. تو اس لیے وہ ہے نا کہ لوگ بولیں گے کہ اللہ تو ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا, ہمیں سب آج ہی کے دن عطا کرتا. کیا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے دماغ کے اندر نیچرل میموری ہے. اب کسی بندے کے اندر امپیتھی ختم ہو رہی ہے اور ہرس کا ایلیمنٹ اور زیادہ ہو رہا ہے, یہ بیسیکلی مسئلہ ہے. وہ اپنی کتاب سے بھی دور ہے. صحیح. اور وہ جس چیز کو فالو کر رہا ہے نا وہ دنیا ہے. وہ دنیا کے اٹریکشن کے اندر وہ جواب ڈھونڈ رہا ہے. دنیا بنائی گئی ہے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے, یہ بات یاد رکھیے گا. یہ بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ کو خوبصورت لگے, آپ کو دھوکہ دے, آپ کو اپنی طرف کھینچے, آپ کو ہر طریقے سے. جیسے ایک برائڈ بہت خوبصورت تیار ہو کر آتی ہے, جیسے سورہ رحمان ہے قرآن کی دلہن کی طور پہ. اگر کبھی آپ سورہ رحمان کو لٹرل میننگ اور تفسیر ابن فرابی کی پڑھے تو آپ کو پتہ چلے کیوں وہ اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا خوبصورتی کے ایلیمنٹ ہے. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ. تو اسی طریقے سے آپ کے پاس اب دماغ کے اندر کا جو میکانزم ہے وہ بیسیکلی دماغ کا جو ہمارے پاس ریسیپٹر ہے, وہ ریسیپٹر جو ہے نا دیٹ اسٹاپس دا ورکنگ, جس کی وجہ سے آپ کا ہیئرس کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ انکریز ہو گیا اور آپ نے اس ہیئرس کو دنیا کے اندر سیٹل کر دیا. تو اب آپ کے اندر نیچرلی امپیتھی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. دس از اے رانگ بہیویئر اینڈ یو آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف, آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ یہ بہیویئر کر رہے ہیں. باڈی نیچرلی صحیح بہیو کر کے دکھا رہی ہے, باڈی کوئی غلط نہیں کر رہی ہے. آپ نے اسے جو کنڈیشن دیں گے وہ اسی کنڈیشن میں سروائیو کرے گی. غلط دیں گے, کوئی اگر حق کے راستے کی طرف بڑھے گا تو میں حق کا راستہ کھولتا جاؤں گا ان کے لیے, کوئی برا راستے کی طرف جائے گا تو میں وہ کھول دوں گا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ تو دونوں طریقے سے, اب آپ فیصلہ آپ کا ہے, آپ اس چیز کے اوپر پکڑے جائیں گے. ہمارے سے سوال ہوگا کہ دونوں کنڈیشن, دو راستے دکھائے تھے, ایک راستہ نہیں دکھایا تھا. مانا کہ ایک راستہ مشکل تھا, ایک وہ تھا, لیکن راستے دو بتائے تھے. اپنی چوائس سے خود اس راستے پہ گئے ہو, خود اس اپنے مائنڈ کو لے کے گئے اس راستے پہ. اس راستے سے کیسے, جب بچہ ایک چھوٹا ہوتا ہے نا 12 سال کی عمر میں, بچے کے ذہن میں کوگنیٹو لاکنگ ہو جاتی ہے جو آپ سب کے دماغ میں ابھی ہوئی تھی ہے, اور اسے ریسیٹ کرنے کے لیے ہمیں کافی محنت کی ضرورت ہے اگر آپ واقعی خود کنسسٹنٹ. کوگنیٹو لاکنگ کیا ہوتی ہے, وہ لاک کر لیتا ہے دماغ کو کہ بھائی یہ چیز آئے گی, یہ والا پیٹرن ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے نا مجھے ملیں گی اور تب بھی جو ہے نا میں سکسیسفل بنوں. ساری ڈیفینیشن جو پرسنالٹی کی ہے, امپیتھی کیا ہے, حق کیا ہے, ایول کیا ہے. جیسے کل میں بلال بھائی سے پوچھی تو بلال بھائی نے بڑے مزے کی بات کی تھی بیچ میں کہ میں بچے کو نا انٹروڈیوس کراؤں گا اس ڈیفینیشن سے ہی کہ بیٹا یہ والی ڈیفینیشن غلط ہے. تو جو جب آپ بچے کو بچپن میں انٹروڈیوس کرائیں گے پھر اس کے سامنے پریکٹس بھی کریں گے تو وہ اس کا دماغ کوگنیٹو, بھلے ہی وہ خود آپ کے سامنے عمل نہ کرے, ڈزنٹ میٹر, اس کا دماغ لاک کر لے گا کہ یہ اس کے ماں باپ نے, اس کی ہائر اتھارٹی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دی تھی, وہ یہ پریکٹس کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے. پوری دنیا یہ والی گیم کھیلی تھی مگر وہ گھر میں یہ گیم کھیل رہے تھے. تو اس کے دماغ نے وہ پیٹرن لاک کر لیا. اب اس پیٹرن کو سیٹ کرنا بہت مشکل ہے, مزید 10 سال لگیں گے آپ کو, ہم سب کو اپنے اپنے دماغ میں چینج کرنے کے. جیسے ہم سب نے جو بھی پیٹرن برا سیٹ کرا ہوا نا وہ سب چینج کرنے کے لیے آج سے کام کریں گے سب بیٹھ کے, تو تب سب کو جو ہے نا وہ اچھا خاصا ٹائم لگے گا, کیونکہ باڈی کو لاک کر کے دوبارہ اور لاک آپ نے تب کرا تھا جب وہ سب کانشیس مائنڈ تھا, یعنی وہ ایک بالکل بیبی اسٹیپ کا مائنڈ تھا. اسے جس سانچے میں ڈالو گے وہ ڈھل جائے گا. آپ نے جو چیز بنانی تھی اس سانچے میں ڈالا وہ ڈھل گیا. صحیح ہے. جبھی پرورش نام, پیرنٹنگ نام ہے اس بیلنس کا جس میں دماغ کے اندر ہرس اور امپیتھی جو ہے نا وہ بیلنسڈ ہو.
آپ کو پتا ہو ہیرس کرنا ہے تو کس چیز کے لیے, نیکیوں کے لیے. امپیتھی رکھنی ہے تو کیسے رکھنی ہے, امپیتھی کو غلط پریکٹس نہیں کرنا, صحیح. وہ اس چیز کو, اس بیلنس کا نام ہے آپ کے پاس پرورش, جو پیرنٹنگ ماڈل کے اندر آتی ہے, جو آپ کے پیرنٹس آپ کو دیتے ہیں. آپ کی سراؤنڈنگ آپ کے سامنے وہ گیم کھیلتی ہے, سراؤنڈنگ غلط گیم کھیل لی ہو مگر ماں باپ گھر میں بار بار بچے کے فلسفے کو صحیح کرتے رہتے, نہیں ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے. بعض اوقات ماں باپ اپنی نیک بہیویئر کے اندر بھی بچے کے اندر نیچرلی ایک چیز زیادہ ڈال دیتے, تو بچہ ہائپر سینسیٹیولی اس چیز کو شو کرے گا. جیسے میں اپنے بچے کے اندر جو ہے نا, جیسے میرا بھانجا ہے, اسے مطلب میں اسے بہت روکتی ہوں کہ شوگر کریونگ ہے اور یہ تمام چیزیں, مطلب نیچرلی اب اس کے اما ابا نے اس میں یہ چیز ڈال دی, اور ٹیک اینڈ ٹریٹ والی عادت کہ وہ کوئی اچھا کام کرے تو وہ فوراً سے شوگر دیتے ہیں. اب وہ اچھا کام کرتے ہی اس لیے کہ میٹھا ملے گا. اب میں جتنے بھی کوشش کرتی ہوں, حالانکہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی مجھے پتا ہے ابھی ان لاک کر سکتے ہیں, بعد میں بہت مسئلہ ہو جائے گا, تو اب وہ مجھے ٹینٹرم شو کرتا ہے بہت زیادہ, مارتا بھی ہے کبھی اور کبھی ناراض ہو جاتا ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو مجھے پتا ہے کہ نیچرلی وہ ہائپر ایکٹیو ہے. انہوں نے اب نیک نیتی سے کرا تھا کہ بھائی بچہ نیکیوں کی طرف آئے, اب انہیں اپنی نیک نیتی میں انہوں نے ایک غلط پرنسپل کا چینل کھول دیا, صحیح ہے. تو یہ ماں باپ بھی یہ کام کرتے ہیں, میں انہیں قصوروار نہیں کہتی, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ وہ بےچارے بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے, مگر ہاں وہ ایکسپٹ کریں اپنی غلطی, ایکسپٹینس کریں, اور بچے کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ ری ماڈل کے اندر بچے کو اس چیز کو صحیح کرے. کیونکہ ماں باپ بچے کو بالکل, ساحل کہتا ہے نا اکثر کہ ماں باپ بچے کو ایسے آبزرو کریں جیسے سائنس دان بیٹھ کے اپنا ماڈل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا خامی ہے, کیسا بہیویئر شو کر رہا ہے, یہ چیز زیادہ کری تو پھر کیسی باڈی نے شو کرا. سو سیم گوز, ڈوپامین از کرنٹلی ہائیلی ایکٹیو, سیروٹونن ساری چیزیں ہائیلی ایکٹیو ہیں. جیسے سانچے میں آپ ڈالتے جائیں گے ڈیفینیشن کے, بچہ وہ ڈیفینیشن جو ہے نا, بھلے وہ منہ سے آپ کے سامنے نہ بولے, بھلے وہ پریکٹس نہ کرے, مگر اس کا کوگنیٹو لاکنگ ان تمام چیزوں کو لاک کر رہا ہے پوری زندگی کے لیے, ان پورے اگلے 50 سال کی اسکیم کے لیے جو آپ اسے پلانٹ ارتھ پہ رہنے کے لیے دے کر جا رہے ہیں, صحیح. تو آپ کا اگر سسٹم غلط لاک ہوا ہے, آپ نے پہلے خود اپنی ان لاکنگ کرنی ہے, رائٹ. اس کے بعد بچے کے اوپر لاک. بچہ وہی کرے گا جو ماں باپ کرے گا, وہ بےچارا کچھ الگ نہیں کرے گا, جو انوائرمنٹ اور سوسائٹی اسے دے گی وہ وہی کرے گا. ہمارے پاس ایک بڑی فیمس, جب میں یہ ریسرچ کری تھی تو میں نے ایک کوٹیشن پڑھا, سائنسدان کا نام ہے بھول گئی, کہ بچے کو اگر جنگل میں چھوڑ دو نا تو وہ نا اچھی امپیتھی لے کے باہر آئے گا سوسائٹی میں, اچھی مطلب مرسی کا ایلیمنٹ اور یہ لے. مگر اگر اسے انسانوں کو قبیلے میں چھوڑو جہاں پہ اسے اور اچھی امپیتھی لے کے آنی, وہ سب سے گھٹیا امپیتھی کی ڈیفینیشن لے کر آئے گا. اینڈ دس از دا سیڈسٹ پارٹ فار مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی المیہ ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی پرسنالٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو خود پورے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجی ہے. بنی اسرائیل نے ہمارے پاس, اور یہ ہمارے کرسچنز جو جتنے بھی کرسچنز ہیں, ان سب نے عیسیٰ کی پرسنالٹی سے رحمت کے ایلیمنٹ کو پک کرا اور اسے پریکٹس کرا, صحیح ہے. اتنا پریکٹس کرا کہ غلط فلسفی پہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کی وہ ہے اور نہ بہت رحیم ہے وہ, اور یہ تمام اتنا غلط پریکٹس کرا, مگر انہوں نے ایلیمنٹ پک کر دیا, رائٹ. جب بھی ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل اونچائی کی طرف گئی, پھر پٹائی ان کے نیچے آئی, اور مسلمانوں کا مسئلہ سب سے ایک ہے, انہوں نے اپنے نبی سے کچھ لینے کی کوشش ہی نہیں کری. مطلب یہ ابھی بھی اس بحث میں پڑے بیٹھے ہیں کہ یہ پتہ نہیں انسان تھے, بشیر تھے, یا عقیدت لے کے بیٹھ گئے ہیں. وہ اپنے نبی کی طرف صحیح سے دیکھ کے اسے فالو ہی نہیں کر رہے, ڈرے اپنے نبی سے. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اتنا زیادہ فرینڈ, لیکن اپنے نبی کو دیکھ کے فالو کریں, پریکٹس کریں ان کے ایلیمنٹس کو. آپ سے سلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت تو للعالمین بنایا, سب سے بڑا امپیتھی کا درس آپ کے نبی آپ کو دے رہے ہیں, رائٹ. اسے پریکٹس کریں. ہیرس کا ایلیمنٹ آپ سے قرآن میں وہ آیا تھا نا, جب اللہ آپ سے سلم جب دعوت دے رہے تھے سیرہ میں, تو نا آپ سے سلم قبائل کے جو لوگ ہیں, ٹرائبل لوگ, ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ دین قبول کر لینا تو کیا ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں کیوں دیکھتا ہوں کہ آپ ان کی طرف نگاہیں کرتے ہیں, اور جو غریب ہیں ان کو جو ہے وہ آپ ذرا سا بھی دیکھتے ہیں. یاد رکھیں ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلین چٹ کر کے آپ سے سلم کی EI کو بیلنس کری کے سیٹ کرے. نیچرل ہے آپ ہرس کی طرف بڑھو گے, کوئی مسئلہ نہیں, مگر ہرس کی طرف بڑھو جو کتاب کہہ رہی ہے. کتاب کہہ رہی ہے نیکیوں کی دوڑ میں بھاگو, ہم بھاگ رہے ہیں مٹیریل کی دوڑ میں. کتاب خود کہہ رہی ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے, مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آپ اتنے ویلنریبل ہیں کہ اگر یہاں پہ سردی ذرا سی زیادہ ہو جائے نا, آپ مر سکتے ہیں. مطلب آپ اتنے زیادہ ویلنریبل اسٹیٹ میں پلانٹ ارتھ پہ اتر کر آئے, اور اس پہ آپ کی بھاگم دوڑ جو ہے وہ ایک ایسی چیز کی طرف ہے جس نے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانا, مگر نقصان اتنا زیادہ پہنچانا ہے کہ اس دن بھی پہنچانا ہے جس دن آپ شرمندگی سے اپنا چہرہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے کہ کیا حساب کتاب دو خدا کو, کہ میں نے یہ تمام چیزیں چیز کری ہیں.
سو دیٹ از وائی ڈوپامین ایک ایسا زومبی کیمیکل ہے کہ یہ آپ کو زومبی بنا دیتا ہے. آپ کی سروے کے مطابق یو ایس کے بعد اگر کوئی بھی کنٹری جس میں ڈپریشن اور انزائٹی زیادہ ہے وہ آپ کی ایشین کنٹری ہے. اور اس پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تھرڈ نمبر پہ، پاکستان سیکنڈ نمبر پہ. اور اس کے اندر ڈپریشن کے کیسز زیادہ تر آپ کی یوتھ میں ہے. وہ یوتھ ہے جو کہ پلس کھا رہی ہے. مجھے بہت حیرانگی ہوئی، مطلب کیا قصور ہے جوانوں کا کہ یہ بیٹھ کے اس ٹائم پلس کھا رہے ہیں اور اپنے ڈپریشن کو کیور کر رہے ہیں. سوسائڈل تھاٹس ہیں ان کے مائنڈ میں، انہیں جب موقع ملے گا وہ سوسائڈ کرنے. اس طریقے کا سروے آپ کی کنٹری کا. اور بطور کنٹری آپ مسلمان ہیں، آپ وہ کنٹری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل کر کے دی، پورا پلان بتایا کہ تمہیں جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے بیلنس کریٹ کرنا ہے، کس چیز کے پیچھے بھاگنا ہے، ہر چیز بتائی. جوتا پہننا سیدھے پاؤں میں پہلے ہے، گیٹ سے باہر نکلنا ہے تو سیدھا پاؤں پہلے رکھنا ہے، اندر آنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آنا ہے، سلام. مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز گائیڈیڈ فار یو گائز، بٹ اسٹل وی آر سو مچ ڈیفائنڈ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ساری ڈیفینیشنز لاسٹ کری اور اب ہم وہ ڈیفینیشنز ڈھونڈ رہے دنیا سے، اور دنیا ہمیں بار بار غلط ڈیفینیشنز پرووائڈ کی جا رہی ہے اور ہم اس میں کنفیوز ہیں کہ یہ غلط ہے، یہاں پہ آتا ہوں یہ صحیح حق یہ بول رہا ہے، یہاں پہ جاتا ہوں یہ غلط پریکٹس کر رہا ہے. دماغ میں دھماکے پہ دھماکے چل رہے ہیں، مگر ہم ایک جو ہے نا وہ ایفرٹ کر کے اپنی کتاب نہیں اٹھا رہے کہ اسے پڑھ لیں کہ آخر اس میں جو ہے نا وہ کیا فلسفہ لکھا ہے. ہمارے پاس وہ رول ماڈلز جو ہیں ہم انہیں نہیں پریکٹس کر رہے. ہم محمد کو جو ہے وہ بس ایک کتابی شکل میں بنا رہے. عیسائیوں اور بنی اسرائیل کے ان کے نبیوں کی سیرہ جو ہے نا، انہوں نے تو خیر بڑا اپنا قلم چلایا جس کی وجہ سے انہوں نے لاسٹ کر دیا. ان کی بھی سیرہ ہماری کتاب بتاتی کہ اصل میں عیسیٰ کے ساتھ کیا کہانی ہوئی تھی، مگر وہ غلط کہانی کو بھی دیکھو صحیح سے فالو کر رہے ہیں. ریلیجیس اسپیکٹ پہ وہ بہت اسٹرانگ ہے. ہمارے پاس بنی اسرائیل کا جو وہ پیسج ہے جس میں اللہ تعالیٰ کوہ طور کا ماؤنٹین اٹھا کے ان کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے اور وہاں ان سے وعدہ لیتا ہے، اور یہ وعدہ کرتے ہیں خدا کو کہ ہم جو ہے نا پریکٹس کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا وہ نبی آئے گا تو میں اس نبی کی پھر وہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں وعدہ لیتا ہے ان سے، یہ پھر بھی اپنا وعدہ جو ہے نا وہ چینج کر دیتا ہے اور اسے فالو نہیں کرتے، رائٹ، اور پھر اس سے منکر ہو جاتے ہیں. مگر تب بھی وہ اپنے وہ پیسے نا اپنے بچوں کو ایسے پڑھاتے ہیں اسکول میں جیسے لازم ہے سے یاد کرنا، کچھ اور یاد نہ. ان کی سیلف اسٹیم کا لیول دیکھیں، دے آر چیزنگ دا ہائی پرپز تھنگ، اینڈ ہیئر وی آر جسٹ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ پٹی قسم کی لڑائیوں میں. کہیں بھی مسلمانوں کی عزت ہی نہیں ہے، کسی یو این میں کہیں بھی ہر جگہ ہم بھیک مانگے جا رہے ہیں بس. مطلب اتنی ہماری سیلف اسٹیم ڈاؤن ہے. تو ہمارا نوجوان کیسے کسی ہائی پرپز کو چیز کرے جب وہ بےچارا بیسک سی ایک روٹی روزی کے فلسفے میں نہیں کے لیے رو رہا. وہ کیا ہائی پرپز کو ہم اسے بولے کہ ہائی پرپز، اس کے دماغ کی وائرنگ ہم نے ساری خراب کر دی ہے نا. انوائرمنٹ وہ چیز کھیلے جا رہی ہے اور وہ خود بھی اپنے اوپر نہیں لے رہا. 18 سال کی عمر کے بعد انوائرمنٹ پہ کوئی بلیم نہیں ڈالے گا، بلیم اب سارا آپ کے اوپر ڈلے گا. آج موت کا دن آ جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ انوائرمنٹ کی بنا پہ آپ نے خود کیوں نہیں کرا، آپ بالغ ہو چکے تھے. اب گین جو ہے نا وہ آپ کے کورٹ میں، اب وہ کسی اور کے کورٹ میں نہیں ہے کہ اس پہ ڈال دو اس پہ ڈال دو، یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا. مسئلے 10,000 آئیں گے، 10,000 سے زیادہ اور مزید آئیں گے. آپ کے پاس اسٹریٹجی دی گئی ہے، آپ کو آلریڈی ایک کتاب دے کے نیچے بھیجا گیا، ایسے آپ کو نہیں چھوڑ دیا گیا تھا لاوارثوں کی طرح. آپ کے پاس ایک نبی بھیجا تھا جو کہ بہترین، جس آپ سے وسلم نے سارے چیزیں برداشت کی اپنے اوپر تاکہ امت کو پاس کوئی جواز نہ باقی رہے کہ اللہ میں فقر و فاقہ میں دین کیسے فالو کروں، یا اگر بہت زیادہ پیسے کمانے کا دل. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ اپنی آل کو دیتے میسج اور خود رکھتے اور آرام سے جنت میں جاتے. انہوں نے یہ تمام بیئر کرا ہمارے لیے، اینڈ اسٹل وہ ہمیں گریبان سے پکڑ پکڑ کے روک رہے ہیں، مگر ہم خود اپنی خواہش سے کود رہے ہیں آگ میں کہ نہیں ہم اس چیز کو چیز کریں گے. جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ کے مائنڈ کی وائرنگ جو ہے نا وہ ایسی ہو گئی ہے. کوگنیٹو لاکنگ، کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ہم اسے لاک کو ان لاک کیسے کریں گے. بالکل ایسے سیکریفائزر ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں. اپنے بارے میں سوچنی ہے ایک چیز، دوسرے کے بارے میں وہی چیز سوچے. جیسے آپ سے وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہے. سیدھا وہ فلسفے کو اپنائے، اس فلسفے کو پریکٹس کریں. اب بعض اوقات اپنے دل پہ پتھر رکھ کے قربانی دینی پڑے گی. کوئی آپ کے خاندان میں سے آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، پتھر رکھ کے قربانی دیں خدا کے لیے. خدا آپ کے لیے کھڑا ہوگا، وہ خود گواہی دے گا. جیسے جیسے آپ یہ کرے جائیں گے ڈوپامین نیچرلی جو ہے نا، پہلے تو ڈوپامین یاد رکھیں بہت ٹینٹرم شو کرے گا. آپ کو ایسے ایسے ٹینٹرم شو کرے گا، وہ اتنی آسانی سے، obvious سی بات ہے وہ بچپن میں سیٹ کیا گیا تھا انوائرمنٹ میں، وہ اتنی آسانی سے ری لاک نہیں ہوگا. آپ اسے ری لاک کر رہے ہیں تو وہ ری لاک ہوتے ہوئے بہت نخرے دکھائے گا. صحیح ہے، کبھی
بولے گا کہ یہ کھا لیتے ہیں، یہ نشہ کر لیتے ہیں، یہ ایڈکشن کر لیتے ہیں، ٹیمپرری چیز ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے انجوائے کر لیتے ہیں، اس کے بعد چلو کریں گے، اس کے بعد کریں. صحیح سے وہ بہت آپ کو اپنے جھانسے میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، مگر آپ کو اپنی فلسفی پہ فرم رہنا، اپنے نفس کو مارنا، اپنے اسماعیل کے اوپر بار بار اپنے ہاتھ سے چھری چلانی ہے، بھلے ہی کتنا خون کی چھینٹیں اڑے آپ کے کلیجے کو آ جائے، مگر تب بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے رکھ کے خود چھری چلانی کہ اللہ تیرے لیے کرنا، تجھ سے ہی صرف سوال کروں گا، تجھ سے ہی جو ہے نا وہ ریوارڈ دوں گا، کسی اور سے کوئی ایکسیپٹیشن کی ہونی ہے، کسی سے امید نہیں ہے کہ کوئی مجھے اس پہ اپریشیٹ کرے، کوئی کرٹیسائز کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے. سر تسلیم ہے جو مزاج یار میں جو آئے، خدا کا حکم سب سے پہلے ہے. صحیح. تو جو بھی اسی طریقے سے آپ نے سیلیمنٹ کو جو ہے نا وہ پریکٹس کرنا ہے. ڈوپامین کے ریسیپٹرز میں نیکسٹ ویک پڑھاؤں گی، پروبیبلی 2 ریسیپٹرز پڑھاؤں گی، ایک ریسیپٹر میں آج پڑھاؤں گی. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا ریسیپٹر 5 ریسیپٹر ہوتے ہیں ڈوپامین کے، یاد رکھیے گا. پہلا ریسیپٹر ہمارے پاس تھا کنوینئل کمٹمنٹ کا، جب آپ کسی سے کمٹمنٹ کرتے اور اس وعدے کو نہیں نبھاتے تو کس طریقے سے آپ اس کی دماغ کی وائرنگ ہلا رہے ہیں. صحیح ہے. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، مگر اس کے دماغ میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور آپ اسے جو ہے نا وہ پارکنسن اور ڈپریشن کی طرف کو دھکا دے دے کے بھیج رہے ہیں. صحیح. پھر وہ ریئیکشن شو کرے گا تو پھر آپ کو ہوگا یار یہ بہت بدتمیز آدمی ہے، آپ نے خود کسی کو اس دہانے پہ لا کے کھڑا کرا ہے. رائٹ. دوسرا ریسیپٹر ہمارے پاس جو ڈوپامین کا ہے، دیٹس ریسیپٹر. یہ ہمارے پاس ڈوپامین کا اسٹرکچر ہے جس کے اندر ہم نے یہ 4 ریسیپٹرس ہیں، بیسیکلی 5 ریسیپٹرز ہونے چاہیے تھے، مگر خیر مجھے اس سے آئیڈینٹیفیکیشن کی پکچر نہیں ملی. خیر. دوسرا ریسیپٹر ہمارے پاس ہے کسی بھی کام کی سپیڈ، ہمارے پاس کنوینئنس، کسی کام میں آسانی کتنی ہے. صحیح. وہ ریسیپٹر کھلے گا، جتنی آسانی سے کام ہوگا اتنا زیادہ ڈوپامین اس ریسیپٹر میں آئے گا. جتنی تکلیف آئے گی اس کام کو کرتے ہوئے اتنا زیادہ جو ہے نا ڈوپامین کو بھی موت آئے گی کہ یہ تو بہت مشکل ہے، مجھے آسانی سے کرنا تھا، اور اتنا زیادہ سیروٹونن جو ہے نا وہ ہائی ہوگا. صحیح. تو کیسے ہوگا وہ تمام چیزیں سمپلی ایسی ہوں گی کہ جب آپ کا ڈوپامین، آپ نے کوئی بھی کام ہے جو کرنا ہے بہت آسانی سے، صحیح ہے، اور اس کام میں ڈیلے آ گیا. سمجھو جیسے پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا ہے، لائٹ چلی گئی بیچ میں، اور اس کے بعد اب آپ کے موبائل میں بیٹری نہیں ہے، کہیں سے خبر نہیں آ سکتی کہ میچ میں کیا ہوا، کسی سے پوچھ نہیں سکتے، اندھیرے گپ میں بیٹھے ہوئے. یہ والی فرسٹریشن جیسی آپ کی باڈی آئی ہے، باڈی جو فرسٹریشن شو کرے گی کہ اسے کیوریوسٹی تھی، اسے پتا تھا کہ یہ کام اتنی جلدی اس ٹائم پہ ہونا ہے مگر تب بھی یہ نہیں ڈیلیور ہوا، تو دماغ کی رگیں جو ہے نا وہ آپس میں پھٹ جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا. مطلب آپ نے اسے اتنا بڑا ایک ایلیمنٹ جو ہے نا وہ تسلیم کرا ہوا ہے. صحیح. تو یہ آپ کی کوگنیٹو لاکنگ ہے، اس چیز پہ لاک ہوا تھا مائنڈ. صحیح. اب وہ نہیں ہو رہا تو آپ نے ایسا ریئیکشن شو کرا ہے، اس قسم کی فرسٹریشن شو کری ہے. تو کوئی بھی کام دماغ جو بہت آسانی سے کرنا چاہتا ہے اور وہ کام اتنا مشکل، بس 5 منٹ کا گیپ دیں گے، آسان ہو جائے گا. چلے بس سیشن بس میں اینڈ ہی کر رہی ہوں. بس یہ حسن آپ وہ پکچر اوپن کر دیں، بس اس کو وائنڈ اپ کر دیں، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا. اگر کوئی کوشچن ہوگا نا تو پھر ہم اس کے بعد ایک لنک اور بنا لیں گے.
चले हसन वो पिक्चर खोल लो जल्दी से। ठीक, हाँ भाई जूम नहीं हो रही है, मेरे पास बहुत छोटी आ रही है। सही डन। ओके, तो हमारे पास 5 रिसेप्टर्स हैं। पहला रिसेप्टर हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कंप्लीशन, कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा, वक्त पे डिलीवर नहीं हो रहा, सबको पता है, हमने वो लास्ट वीक पढ़ा था, राइट। उसके बाद दूसरा सेंटर, उसी सेंटर का पार्ट बी भी है, राइट, 2 लोब्स हैं, दोनों साथ जोड़वा तौर पर अटैच है, जो कि सेंटर ऑफ कन्वीनियंस है। कितना आसानी से कोई काम हो रहा है उस हिसाब से ये रिलीज होगा, नहीं हो रहा आसानी से, अब उस काम में मसले मसाइल आ रहे, तो जैसे मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ये मेरा सेरोटोनिन लॉक्ड हो गया है कि भाई मैंने ये काम करना है, किस तरीके से जाना है, कितनी आसानी से मैंने वो काम करना है, ये डोपामीन डिसाइड करेगा। मोटिवेशन क्या है जाने की उधर, राइट, मुझे कैसे जाना है वो डोपामीन का नाम है। ओके, अब उस काम में जाते जाते बीच में नहीं हुआ वो काम, मैं नहीं गई वहां पे, पॉइंट बी तक मैं नहीं पहुंच पा रही, सही है, तो ये फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी कॉज करेगा, ओवर थिंकिंग करेगा कि क्यों नहीं हो रहा है ये काम, और उस काम को करने के लिए और जो है ना वो मेहनत करेगा कि किस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं, और ये तमाम चीजें, सही है। तो कितनी ईज से आपकी कोई काम हो रहा है, और उतने ही आपकी किताब जो है वो आपके तमाम काम जो है ना वो कहती है कि मुश्किल से होंगे, तकलीफें आएंगी रास्ते में, सही है। और हम चाहते हैं कि आसानी से हो जाए, आसानी हम कहाँ चाह रहे थे, जन्नत में जा रहे थे, तो अब हम वो यहाँ भी फिक्स कर रहे हैं कि जो है ना मेरा काम कितनी आसानी से हो सकता है, सही। ऑब्वियस सी बात है वो आसानी से नहीं होगा, उसमें बहुत मुश्किल मसाइल आएंगे, आपने कोई कमिटमेंट करी है किसी से कि भाई ये काम करूंगा, और उस टाइम तक वो कमिटमेंट जो है ना वो पूरी नहीं हुई, वो काम नहीं हुआ उस आसानी से, और उस काम में बहुत मसले मसाइल आ रहे हैं, इट विल कॉज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन योर बॉडी, डोपामीन विल स्टार्ट गेटिंग श्रिंक, छोटे से छोटा होता जाएगा लो, अब वो रिलीज होगा ना, और वो छोटे से छोटा जितना भी हो गया अब वो रिलीज हो भी रहा है, सही, तो वो तो लो भी छोटा हो गया, अब वो उसके अंदर वो पूरी तरह फुलफिल नहीं होगा, राइट, अनटिल एंड अनलेस जब तक नेक्स्ट कमिटमेंट पे आपने वापस से अच्छा बिहेवियर शो ना किया हो, ताकि उस बंदे का रिसेप्टर जो है ना वो सेट हो जाए, आपके दिमाग के अंदर जो रिसेप्टर खराब हो गया वो सेट हो जाए, सही। तो लॉकिंग और अनलॉकिंग इसी तरीके से बॉडी के तमाम हार्मोन्स की करनी है, जो हमारे हम हार्मोन पढ़ रहे हैं ये सारे, उन तमाम हार्मोन की किस तरीके से आपने लॉक को खोल के अनलॉक करना है, इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट। आपकी फिजिकल डाइट इसमें भरपूर फायदा उठाएगी। शुगर एक वो वाहिद चीज है जो डोपामीन को एडिक्शन कॉज करता है, शुगर हो गई, स्मोकिंग हो गई, ड्रग्स हो गए, इंजेक्शन हो गए, ये तमाम चीजें, ये मतलब ये इंस्टेंट डोपामीन जो है ना सारे लोब्स में इंटर करवा देता है 5 सेकंड में, कोई मसले की बात नहीं है। कोई जो है ना आपके जहन में है कि मैंने इस चीज के ऊपर बेस्ट लगना है, मुझे सबसे अच्छा दिखना है, तैयार होके, सही है। तो उसी तरीके से अच्छा, एक चीज जो बस मैं मजीद बात ऐड करूं, मर्द और औरत के डोपामीन सेंटर्स जो है ना वो डिफरेंट चीजों पे लॉक्ड है। आदमी को डोपामीन मिलेगा जब उसे अप्रिसिएशन मिलेगी कि उसने पैसा कमाया, गाड़ी ले ली, घर बना लिया, अच्छी बीवी मिल गई, और ये तमाम चीज। औरत को मिलेगी जब उसकी खूबसूरती पे तारीफ हो गई, सही, उसमें वो कितनी अच्छी लग रही है तैयार होके, तो वो है डिपेंड करता है आपने अपने डोपामिन और सेरोटोनिन कहाँ लॉक करे हुए हैं। मुसलमानों की सेरोटोनिन वैल्यू जो है वो बहुत कम है, और इसी तरीके से हम बाकी कौमों की देखते हैं उन सबकी सेरोटोनिन वैल्यू जो है ना वो बहुत हाई है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में अच्छी लॉकिंग जो है ना वो बहुत हायर पर्पस की है। हमने पर्पस सेट करा हुआ है कि बस जो है ना वो इतनी जॉब लग जाए, यहाँ तक का ये मसला हल हो जाए, तो नेचुरली आपकी बॉडी बस उतनी ही एनर्जी जनरेट करेगी, और आपकी सेल्फ स्टीम भी उसी मुताबिक होगी, सही। बस दैट्स इट फॉर टुडे। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछें, वरना फिर हम सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक हम रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, इसका होमवर्क मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगी, एक टास्क है, बेसिकली तो ड्राइंग रिलेटेड ही है, बट मैं चाहूंगी कि आप लोग उसके ऊपर जरूर कुछ लिखें, और वो आप लोग करना है। इसके 4 रिसेप्टर रह गए जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन पढ़ेंगे, जो कि सेरोटोनिन का पार्टनर है लव, हार्मनी और पीस के अंदर, क्या करता है और वो किस तरीके से आपके नफ्स के साथ रिलेटेड है, वो फिर हम नेक्स्ट वीक देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे पता है डोपामिन काफी लंबा हो रहा है, मगर ये है ही इतना खतरनाक सा। खैर, किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछे, वरना फिर हम सेशन एंड करते हैं। कौन समराइज कर देगा हम बात के लिए?
تاکہ باقی سب کا بھی ریویژن ہو جائے. حسن تم ہی کر دو. حماد آپ پھر ریکارڈنگ دیکھ لے گا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں خود سمرائز کر دیتی ہوں دوبارہ. کسی کو جانا ہے تو آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں, اس لیے میں روکنا نہیں چاہ رہی کسی کو, ورنہ میں حماد آپ کو جو ہے نا وہ کر دیتی ہوں ریکیپ. حسن وہ جی فرسٹ پکچر کھول دو. باقی آپ لوگ میں سے نماز پڑھنے جس نے جانا ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں. سیشن از اینڈیڈ. کسی کا کوئی سوال ہے گروپ پہ پوسٹ کرے گا, میں ہوم ورک آج پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ. حسن تم نے اگر جانا ہے تو چلے جاؤ, پکچر پھر ہم کسی اور سے کھلوانے دیں. اوکے جی اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو ٹاپک تھا دیٹ واز اباؤٹ ڈوپامین. لاسٹ کلاس سمری اگر میں دوں آپ کو, اس سے پچھلی کلاس کی. تو ڈوپامین ہمارے پاس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا باڈی کا وہ زومبی کیمیکل ہے جو کہ آپ کی باڈی کو کس طریقے سے ڈفرینٹ ویز کے اوپر ڈرائیو کرتا ہے. ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈوپامین کے ایک ریسیپٹر پڑھا تھا, کیسے کھلتا ہے, کس چیز پہ کھلتا ہے. ڈوپامین بیسیکلی موٹیویشن کا کیمیکل ہے, موومنٹ کا کیمیکل ہے. کس طریقے سے آپ نے کوئی بھی ٹاسک کی طرف موو کرنا ہے وہ آپ کا ڈوپامین ڈیسائڈ کرے گا. صحیح. پرپس کیا ہے اس چیز کا, وہ سیروٹونن کے پاس ہے, وہ اس کرسی پہ سیروٹونن بیٹھا ہوا ہے. کیوں ڈوپامین آپ کا زومبی کیمیکل ہے. زومبی کیا ہوتا ہے جی حماد, ہو از اے زومبی, کسے کہتے ہیں آپ زومبی؟ لائک جس کی باڈی اس کے کنٹرول میں نہ ہو, انفیکٹڈ ہو کوئی چیز. اوکے صحیح. چلیں خیر, ہمارے پاس بیہیویئر کے اندر ہم زومبی کنسیڈر کرتے ہیں اس بندے کو جس کے اندر امپیتھی زیرو ہو اور ہرس کا ایلیمنٹس 100% ہو. صحیح. کسی بھی بندے کے اندر جس کے اندر 0% امپیتھی ہو اور وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ جب بھی کرے تو اگلے بندے کی بھلے جان بھی جا کیوں نہیں رہی ہو اس کے فیصلے کی وجہ سے, وہ تب بھی اس کو 1% کا فائدہ ہو رہا ہے, وہ اپنا فائدہ دیکھے گا اور اپنا فیصلہ کرے گا. صحیح. اسے ہم کہتے ہیں ہرس. بیسیکلی ہرس کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے. ہمارے پاس کرنٹلی ہم دولت کی ہرس دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر, کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. دولت, فیم, فارچون, اپنی بڑائی بیان کرنا, اپنے جو ہے نا روب قائم کرنا لوگوں کے اوپر, ان تمام چیزوں کے بھی ہرس کسی جس بندے کے اندر زومبی کا ایٹیٹیوڈ ہوگا اس بندے کے اندر جو ہے وہ امپیتھی بالکل بھی نہیں ہوگی اور اس کے اندر ہرس زیادہ ہوگی, جس کی وجہ سے وہ فیئر ڈیسیژن نہیں لے سکتا. یعنی اس کے فیصلوں کے اندر جسٹس اور اصولیات نہیں ہوں گی. صحیح. وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنی ذات کے نہیں لے رہا, اپنے فائدے کے نہیں لے رہا, لوگوں کے فائدے کے نہیں لے رہا, کسی اور کے فائدے کے نہیں, اسے اپنی ذات کا فائدہ چاہیے. صحیح. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس زومبی بیہیویئر ہوتا ہے. یہ زومبی بیہیویئر زومبی کیمیکل کرواتا ہے جو ہے ڈوپامین خود, جو کہ وہ خود کرواتا ہے. وہ خود کیوں کرواتا ہے اس کی ایک بیک سٹوری ہے. وہ بیک سٹوری ہماری میں نے بہت لمبی ویسے بتائی تھی, اب میں کوشش کروں گی شارٹ بتاؤں. خیر, تو وہ بیک سٹوری آپ کی جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتی ہے آپ کی فطرہ کے ذریعے. کسی آدمی کے اندر اگر ایک کیمیکل صحیح کام کر رہا ہے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کے باقی سارے کیمیکل بھی صحیح کام کر رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ گاڑیوں میں ہوتا ہے کہ اے سی کا سسٹم کام جو ہے وہ خراب ہو گیا تو مگر گاڑی تب بھی چلی, انسانوں میں نہیں ہوتا. صحیح. تو انسانوں کو, گاڑیوں کو, روبوٹس کو مت ریلیٹ کریں. انسان کے پاس جذبات ہیں, وہ اشرف المخلوقات ہے, اسے انسان رہنے دیں, اسے اسی ٹرم میں ڈیل کریں جیسا وہ بنایا گیا. تو اسی طریقے سے آپ کی باڈی جو ہے, آپ کی فطرہ شروع ہوتی ہے آپ کے باپ سے, جو کہ آپ کا باپ آدم ہے. صحیح. اور آدم جو ہے وہ دنیا میں نہیں بنایا گیا تھا. آدم کو اللہ تعالیٰ نے بہت رائل طریقے سے جنت میں بنایا تھا, جنت میں ہی آدم رہتا تھا. صحیح. وہاں پہ آدم کو ہر وہ چیز ملتی تھی جس کا آدم خواہش کرتا تھا. آدم بولتا بھی نہیں تھا, صرف خواہش کرتا تھا, وہ چیز آدم کے سامنے آ جاتی. وہاں پہ آدم کے پاس شراب تھی, ہر طریقے کی چیز تھی. پھر آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی بنا کے دی جو کہ سکون کے لیے بنا کے دی, اور کوئی رشتہ نہیں, صرف بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا آدم کے لیے. رائٹ. تو اسی طریقے سے آدم کے پاس ہر چیز وہاں پہ اویلیبل تھی. اللہ تعالیٰ آدم کو اتارتے ہیں دنیا کے اندر. آدم یہاں بھی آ کے سمجھتا ہے کہ یہاں بھی ہر چیز میرے پاس ہوگی, یہاں بھی خواہش کرنے کی ضرورت نہیں, چیز میرے سامنے آئے گی چل کے, مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد آدم کے دماغ کے اندر جو ہے نا مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں.
فرسٹریشن آتی ہے, اینزائٹی آتی ہے, غصہ بھی آتا ہے کہ یہ کیا مسئلے میں پھنس گیا کہ یہاں پہ نیچے اچھی بلی وہاں جنت میں تھے, یہ کون سی ہے؟ کیونکہ آپ کی کریشن میں آپ کی ممک کے اندر وہ چیز ہے اور وہ آپ کی روح ہے, صحیح, اس کے پاس ہے وہ ساری نالج. آپ کو بظاہر لگتا ہے آپ بھول گئے, مگر آپ کی روح کچھ نہیں بھولی ہے. ذرا سی دیر آپ غور و فکر کریں گے, وہ سب چیزیں فر یاد کر کے آپ کو سنائے گی کہ کہاں تھے, کہاں سے آئے تھے. اس حد تک کہ جب جنت کے اندر آپ قیامت میں انٹر ہوں گے, فرسٹ اسٹیپ رکھیں گے, صرف فرسٹ اسٹیپ, گیٹ کو آپ سے وسلم گیٹ پہ ناک کریں گے, آپ سے وسلم پہلے انٹر ہوں گے, حضرت بلال آگے ہوں گے آپ سے وسلم کے جو وہ ہے اس جانور کے ساتھ, اور اس کے بعد جیسے ہی آپ پہلا قدم رکھیں گے, نیچرلی آپ کی باڈی یاد دلا دے گی یہاں پہ آپ کا پیلس ہے, یہاں پہ آپ رہتے تھے, یہ آپ کی بیوی ہے, اور یہ تمام چیزیں جو بھی آپ کو کرنی ہے, سب چیزیں آپ کو یاد آئیں گی. آپ کے قدم خود اس طرف آپ کو لے کے جائیں گے. حالانکہ آپ پہلی بار انٹر ہو رہے ہیں اس جگہ, آپ کو تو یاد نہیں ہونا چاہیے, مگر آپ کو ہر چیز یاد ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی روح کے پاس ہر کوڈنگ ہے, صحیح. تو اسی طریقے سے آدم کی اولاد, آدم جب نیچے آتا ہے اور اپنی اولاد ہے اس کی جو ہے وہ ساری اولادیں منتشر ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ کے اندر جو وائرنگ ہوئی ہے نا, وہ وائرنگ یہاں کی نہیں ہے, وہ وائرنگ کہیں اور کی ہے. تو اس وائرنگ کو ڈیل کرنے کے لیے وہیں کی کوئی کتاب یا وہیں کا کچھ ہمیں چاہیے جو ہمیں بتا سکے کہ اس پزل کو کیسے سالو کرنا ہے, صحیح. مسئلہ یہ ہو گیا آدم کے ساتھ کہ آدم وہ پزل بھی بھول گیا, وہ کتاب بھی بھول گیا, اور اس کے باوجود آدم اب اس چیز کو دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے, وہ دنیا سے ڈیفینیشن لے رہا ہے, اور دنیا سے بار بار غلط ڈیفینیشن پکڑاتی ہے. پھر آگے جاتا ہے چل کے تھوڑا قدم, پھر کوئی غلط ڈیفینیشن پکڑا دیتا ہے. اب اس سے آدم کے دماغ کے اندر جو ڈوپامین ہے نا, وہ ہو گیا خراب, صحیح ہے. اس کے اندر اب امپیتھی ختم ہو گئی ہے, اور اس میں ہرس زیادہ آ گئے, کیونکہ دنیا تو اسے بار بار ہرس کی طرف لے کے جا رہی ہے. دنیا بنائی گئی ہے آدم کو دھوکہ دینے کے لیے, بنائی گئی ہے, بار بار دھوکہ دے گی, اپنی طرف کھینچے گی, ہر طریقے کی اٹریکشن دکھا کے کھینچے گی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا یہ چاہے کہ وہ آپ کو اپنا کھینچے, ہر طریقے سے کھینچے گی, ہر طریقے سے اٹریکٹ کرے گی, بھرپور طریقے سے اٹریکشن. میگنیٹس کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں, دور بھی کھڑا کرو اٹریکٹ ہو کے آتے ہیں, کتنے زور کا ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. میگنیٹک اٹریکشن اس حد تک. تو اسی طریقے سے آپ کی بھی اٹریکشن ہے, بیکاز یو آر کریٹڈ لائک دیٹ. آدم نے وہ کتاب جو ہے نا وہ مس کر دی ہے جو پزل کو سالو کروائے گی, جس کی وجہ سے آدم کے اندر یہ ساری فرسٹریشن ہے. آدم کی کوگنیٹو لاکنگ جو ہے نا, کیا ہوتی ہے کوگنیٹو لاکنگ؟ پرورش کے دوران 12 سالوں میں ماں باپ جو بچے کے سامنے کرتے ہیں, بچہ اس بیہیویئر کو لاک کرتا ہے. ماں باپ کائنڈنس ہے, بچہ کائنڈنس کو لاک کرے گا. وہ اپنی زبان سے نہیں بولے, وہ عمل کر کے نہ دکھائے, مگر اس کا دماغ ہر چیز لاک کر لے گا اپنے ذہن میں. آپ اسے 50 سالوں کا زندگی کا ایک فلسفہ دے کے جا رہے ہیں, اور وہ فلسفہ اس نے اپنے ذہن میں لاک کر دیا اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے. سوسائٹی میں باہر کھیلنے جاتا ہے, پھر کوئی غلط فلسفہ پکڑ کے لے آتا ہے, تو ماں باپ پھر بیٹھتے ہیں, پھر بتاتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہ فلسفہ صحیح کرتا ہے اور وہ لاک کر لیتا ہے. ایسے کہتے ہیں ہم پیرنٹنگ ماڈل, دا بیلنس جو ماں باپ کریٹ کرتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ اپنی اچھائی میں بچے کو غلط فلسفے کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایڈکشن کر دیتے ہیں, اتنا زیادہ پریکٹس کروا دیتے ہیں کہ وہ اپنی نیک نیتی میں اسے غلط طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. تو بیلنس کریٹ کرنا, بیلنس ماں باپ بھی کریٹ کریں گے, obvious سی بات ہے, جن کے خود دماغ سے ہی کام کر رہے ہو تو وہی کریٹ کریں گے. کمنگ بیک ٹو دا ڈوپامین, ہمارے پاس ڈوپامین جو ہے نا وہ زومبی کیمیکل کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو زومبی بنا دیتا ہے. کب بنا دیتا ہے؟ جب آپ فیئر ڈیسیجن نہ لیں. آپ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو کہہ رہی ہے کہ اتاری گئی ہے بیلنس کریٹ کرنے کے لیے, ہر طریقے کا بیلنس, گلوبل لیول پہ پالیٹکس میں بیلنس, گھر میں بیلنس, آپ کی زندگی میں بیلنس, انڈیویجول ہر ریلیشن میں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے, صحیح. مگر آپ نے اس کتاب کو تو کرا سائڈ میں, آپ نے دنیا سے وہ ڈیفینیشن دوبارہ ڈھونڈی, کیونکہ روح جو ہے وہ اگر ہرس چاہتی ہے نا تو وہ سکون بھی چاہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جنت میں بہت سکون تھا. ریورز جو کہ فلو کرتے تھے, جن کے ساؤنڈ سن کے مسو بوٹتے تھے, اور یہ تمام چیزیں. یہاں تو بہت مسئلے مسائل ہیں, تو وہ سکون بھی ڈھونڈ رہی ہے. عیاشی کی زندگی گزاری اس نے, وہ عیاشی ہی ڈھونڈ رہی ہے یہاں بھی. اور کتاب بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہی ہے اس پزل کو سالو کرنے کے لیے کہ یہ سمجھ رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے, مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس کو ایک پہاڑ بھی مل جائے گا, یہ پھر دوسرے کی طرف بھاگے گا. اگر کسی چیز کے پیچھے بھاگنا ہی ہے, ہرس کرنی ہی ہے, تو نیکی کے راستوں کی طرف بھاگو, اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, ایک دوسرے کو اس میں پیچھے چھوڑو, اس چیز کو چیز کرو. دولت اور اس دنیا کی چیزوں کو, اٹریکشن کو چیز نہ کرو. کیا تم اپنا وعدہ بھول گئے جو تم اہل ادرس میں وعدہ کر کے آئے تھے؟ یاد کرو اس وعدے کو, مگر ہم نے وہ تمام چیزیں کلین شٹ کر کے بھلا دی ہیں.
کیوں؟ بیکاز آپ کی باڈی کے اندر یہ میکینزم اسٹارٹ ہو گیا. باڈی بالکل نیچرل میکینزم کی طرح کام کر رہی ہے, وہ کچھ غلط نہیں کر رہی. جو کنڈیشن آپ اسے دیں گے وہ ویسے ہی ریئیکٹ کرے گی. کوئی حق کے راستے کی طرف آئے گا, میں حق کا راستہ کھول دوں گا. کوئی غلط راستے کی طرف آئے گا تو میں وہ کھول دوں گا. چوائس از یورس. دیٹ از دا چوائس دیٹ یو آر گیون. کہ آپ نے ڈیسیژن میکنگ کے اندر اپنی چوائسیز دیکھی ہیں, کس چیز کی طرف آپ کا دل مائل ہے اور کیوں مائل ہے, اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے. اگر آپ کا دل جو ہے وہ ہرس کی طرف مائل ہے, آپ کو وہ اٹریکشن, کسے نہیں پسند ہرس, کسے نہیں چاہیے بہت ساری دولت اور یہ تمام چیزیں, ہر کوئی چاہتا ہے لگژری لائف گزارنا. اپنے آپ کے اوپر روک تھام کرنا, اپنے نفس کو اپنا غلام بنانا, نہ کہ اس کا غلام بننا, یہ سکھاتی ہے آپ کی وہ کتاب جو کہ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے آئی تھی آپ کے ساتھ, جو کہ بتانے آئی کہ بار بار کیسے اپنی اے آئی کو کنٹرول کر کے رکھو, کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا, اس چیز کی طرف مت بھاگو, یہ فانی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, تم سمجھ رہے ہو یہ ہمیشہ کے لیے, مگر یہ ہمیشہ کے لیے. وہ بار بار کیپ ریپیٹنگ. 114 بار اللہ تعالیٰ نے وہ سائیکل ریپیٹ کر کے دکھائی. محمد کی فارم میں بہترین امپیتھی دکھائی, بہترین مرسی کا ایلیمنٹ دکھایا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. آپ سے سلم واز آلسو گوئنگ ٹوورڈ دا ٹرائبل پیپل کہ یہ ایمان قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, اور ایک اچھی جو ہے نا وہ مل جائے گی کہ امیر بندے نے کر دیا, چلو بھائی سب اس کے ساتھ ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی نظریں ان کی طرف جا رہی ہیں, کیوں میں دیکھتا ہوں کہ آپ غریبوں کی طرف جو ہے وہ نہیں بول رہے, حالانکہ ہدایت تو خدا کے ہاتھ میں ہے. تو اسی طریقے سے آپ کی بک جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. کسی بندے کے اندر جب ایمپیتھی ختم ہو جائے گی, 0% پہ چلی جائے گی, تو ہیئرس کا ایلیمنٹ آلریڈی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گا. صحیح, یہ باڈی کی میل فنکشن ہے, حالانکہ ہیئرس کا ایمپیتھی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم پڑھیں گے جب آکسیٹوسن پڑھیں گے کہ آخر ایمپیتھی کہاں سے آ رہی ہے, کون دے رہا ہے اس کو ایمپیتھی, مگر یہ باڈی میل فنکشن کر رہی ہے. رائٹ, باڈی از ڈوئنگ دا میل فنکشن, وہ اپنے مطابق صحیح میل فنکشن کر رہی ہے, اسے یہی کرنا چاہیے اس کنڈیشن میں, وہ کر رہی ہے کیونکہ آپ نے اسے یہی کنڈیشن پرووائڈ کری ہے نا. آپ جن چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں, جو چیز ماحول میں دیکھ رہے ہیں, صحابہ کیوں ایک دوسرے کو بار بار یاد دلاتے تھے. اور ڈاکٹر شاہ احمد ہمیشہ کہتے تھے نا کہ جب آپ کسی برف کے ماحول میں جاتے ہیں تو برف آپ کے کپڑوں پہ آتی ہے, بار بار اسے جھٹکتے ہیں, یاد دلاتے ہیں, گرم سویٹر پہنتے ہیں کہ نہیں میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. تو صحابہ بھی ایک دوسرے کو بار بار یاد دلاتے تھے کہ یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ اس کی بیوٹی, اس کی خوبصورتی نہیں ہے. جب حضرت عائشہ سے کوئی عورت سوال کرتی ہے کہ کیا ہو جائے گا اگر ہم بھی زینت کر کے باہر نکل جائیں گے, تو وہ کہتی ہیں بہت خوبصورتی سے کہ ان کے لیے دنیا, ہمارے لیے آخرت. تو اس فلسفے کو آپ کو پریکٹس کرنا ہے. اب وہ کوگنیٹو لاکنگ جو 12 سال میں آپ نے اس کے دماغ میں کر دی ہے, وہ بہت مشکل ہے چینج کرنا. اب وہ آپ کے, میرے, ہم سب کے دماغ میں ہوئی ہے. صحیح, بچوں کے دماغ میں ابھی ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اسے چینج کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو نیکسٹ 10 ایئرس چاہیے کہ آپ اپنے دماغ کو لاک کریں. کیسے لاک کریں؟ سیکریفائزل ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں. اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کی خواہشوں کے اوپر چھری رکھ کے چلائے, بھلے ہی بہت زور کا خون کا فوارہ پھوٹے, مگر چلائیں. اپنے ہاتھ سے چلائیں, بار بار چلائیں, بھلے پورا کراؤڈ آپ کو اکیلا چھوڑ دے, کوئی آپ سے بات نہ کرے, مگر خدا کو بار بار بتائیں کہ آپ اس کے لیے یہ فیصلہ کریں, کسی اور کے لیے یہ فیصلہ نہیں لینا ہے. کوئی بھی خواہش دل میں اور نہیں ہونی چاہیے جب آپ یہ فیصلہ کریں. یا تو خواہش ہے محمد کے دین اور اس کا رب, یا تو خواہش ہے کوئی اور چیز. صحیح, قیامت کے دن وہ شہید آئے گا جسے اللہ تعالیٰ جس کی شہادت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اس بیسس پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تو شہید ہو رہا تھا اپنے نام کمانے کے لیے. خدا کا دین تو اس نے بس ایسے ہی چمکانے کے لیے ورڈ یوز کیا ہوا تھا. تو اسی طریقے سے آپ اپنے اسمائل ڈھونڈیں. سب کو پتا ہے, مجھے لگتا ہے ہمیں اب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا کلیئر ہو گیا کہ ہم کس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اندر ہی اندر بظاہر زبان سے بول رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وہ فینسی مارنے کے لیے, مگر اندر سے ہم اٹریکٹ ضرور ہوتے ہیں مال کی طرف, دولت کی طرف, شہرت کی طرف, کمفرٹ کی طرف. صحیح, ڈوپامین کا ایک ریسیپٹر ہے, سیکنڈ ریسیپٹر جو میرا لیکچر کا آج کا حصہ تھا, دیٹ واز دا کمفرٹ اینڈ ایز. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ روح جو ہے وہ ایز ڈیمانڈ کرتی ہے, رائٹ, عیاشی کی زندگی سے وہ نیچے آئیے اس مشکل پلانٹ پہ. تو اسی طریقے سے ڈوپامین کا وہ کام بھی جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ ہر کام بہت آسانی سے ہو جائے, محنت نہ کرنی پڑے, زیادہ ٹریول نہ کرنا پڑے, بہت آسانی سے ہو جائے. اب وہ آسانی سے جب نہیں ہوتا نا اور وہ مشکل سے ہوتا ہے, تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں, اس کی رگیں اور اس کا لوب جو ہے نا وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. اوکے, اور انٹل اینڈ انلیس ہمارے پاس جب بھی آپ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے, مشکل کے بعد آئے گی آسانی. پہلے ہی ٹرین کر لو اپنے دماغ کو.
خدا پہلی کتاب میں بتا رہا ہے اس مینول میں، مگر ہم وہ ڈیفینیشن ڈھونڈ رہے دنیا کے ساتھ کہ شارٹ کٹ سے کام کرو گے فوراً سکسیس ملے گی. خدا کہہ رہا ہے کہ سکسیس تو یہاں پہ رکھی نہیں ہے میں نے کرائٹیریا، جتنی بھی سکسیس ڈھونڈو وہ کوئی سکسیس نہیں ہے، وہ تمام چیزیں. تو اس ری ماڈل کو کیسے ٹیون کرنا ہے، لاکنگ کیسے کھولنی ہے، اپنی کتاب سے کھولنی ہے. اس جزیرے پہ جس پہ آدم کو چھوڑ دیا ہے لا کے ایک خوبصورت محل سے نکال کے اس جزیرے پہ جلا وطن کر دیا ہم نے، اس جزیرے پہ آدم کو ایک کتاب بھی دی گئی ہے اور ایک پرسنالٹی بھی دی گئی تھی اور بہت ساری پرسنالٹی اور بھی دی گئی تھی، مگر آدم ان پرسنالٹی کو چھوڑ کے اس جزیرے کے اندر کچھ اور ڈھونڈ رہا ہے کہ وہاں سے کچھ مل جائے، اسے فالو کروں گا وہ راستہ بتائے گا. تو آدم واپس اپنی تلاش اپنے خدا کی طرف لے کر آئے، اپنی طرف لے کر آئے، اپنے اندر جھانکو، اپنے آس پاس جھانکو اور سوچو کہ خود اپنی زبان سے کہو گے کہ یہ قرآن حق کی کتاب ہے. بے شک یہ حق کی کتاب ہے، اس کا فلسفہ ہر طریقے سے مکمل ہے، اس کی ای آئی ہر طریقے سے بیلنسڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، مسئلہ ہماری ذات میں. صحیح. اسی طریقے سے آپ کا وہ لوب جو ہے نا وہ شرنک ہو جاتا ہے جب آپ کا کوئی بھی کام ایز کے ذریعے نہیں. آپ نے کسی کو بولا یہ کام اس وقت پہ کروں گا اتنی آسانی سے یہ ہو جائے گا، وہ کام نہیں ہوا. صحیح. وہ لوب جو ہے نا وہ شرنک ہو جائے گا. obviously بات ہے اس کی چیخیں نکلیں گی کہ یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا اور یہ نہیں ہوا، کوئی کیوریوسٹی تھی اس کام کی کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوا. that will eventually die, right? تو اسی طریقے سے وہ لوب بھی جو ہے نا وہ ڈائی کی طرف چلا جائے گا until and unless آپ کے نیکسٹ اسٹیپ میں آپ اپنے مائنڈ کو پریپیئر کریں. صحیح. ہم جب میں اتنی ٹف ٹریننگ اسی گھر آتے کہ ہم دماغ کو ایکٹیویٹ کرا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو عادت ہو مشکل اور پریشانیاں جھیلنے کی، وہ پینک نہ کر جائے کہیں. تو دا مور فرسٹریٹڈ دا باڈی ول شو انٹل اینڈ لیس آپ کا وہ ڈوپامین جو ہے نا وہ پراپرلی ریلیز نہیں ہو رہا، اور ڈوپامین جو ہے نا وہ اور زیادہ فرسٹریشن شو کرے گا. ڈوپامین بہت آپ کو تنگ کرے گا جب آپ اس کے لاک کو کھول کے صحیح جگہ پہ کڑیاں ملائیں گے نا، بہت تنگ کرے گا. بیچ میں آپ کو ایسی طریقے سے جھانسا دے کے پھنسائے گا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے کر لیتے، کل سے پکا کریں گے، آج یہ فالو کر لیتے کل سے کریں گے، دیکھو سبھی تو کر رہے ہیں. بار بار آپ کو قدموں میں جو ہے نا وہ ڈالے گا ہتھیار کہ آپ جو ہے مجبور ہو جائیں. آپ نے جو ہے نا اپنے نفس پہ چھری چلانی ہے، نفس کو اپنا غلام بنانا ہے، خود نفس کا غلام نہیں بننا. دیٹ واز دا پارٹ آف مائی لیکچر. باقی آپ ریکارڈنگ ضرور سن لیجیے گا تاکہ آپ کو اور چیزیں کلیئر ہو جائیں.